رمضان کے مبارک اور بابرکت مہینے میں جہاں پر شیطان قید و بند کی صعوبتوں میں ہے، وہیں پر شیطان کے کچھ نمائندے ہندوستان کے مختلف حصوں میں اور مختلف علاقوں اور شہروں میں وہ انسانی آبادیوں کو نظر آتش کرنے میں مصروف ہیں، ان پر پتھراؤ کرنے میں، اللہ کی گھر کی بے حرمتی کرنے میں وہ مصروف عمل ہیں۔ لیکن یہ جو شیطان نما گروہ ہے یا شیطان کے نمائندے ہیں، ان سے مایوس نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان کی دولت سے کبھی نہ کبھی سرفراز کیے جائیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ان پر کوشش کریں اور اپنی دعوت کے عمل کو جاری رکھیں، اس لیے کہ تاریخ انسانی میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ تو شیطان کے نمائندے اور اس کے چیلے ہیں اور شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا ہے، تو ان پر کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ سراپا شیطان، ساکشات جو شیطان تھا، اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اور تاریخ انسانی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شیطان بھی مسلمان ہو گیا۔ اس حدیث پاک کو دیکھیں، یہ صحیح مسلم کتاب صفت القیامت والجنت والنار حدیث پاک کا نمبر 7108 ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کے قریب رہنے والا اور اس کے ساتھ رہنے والا شیطان نہ ہو، یعنی ہر انسان کے اوپر ایک شیطان ہے اور وہ شیطان اسے برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے، برائیوں کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے، ابھارتا رہتا ہے اور گناہ کی جانب رغبت دلاتا رہتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ جب بھی کسی انسان کو پیدا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ اس شیطان کو بھی پیدا فرماتا ہے جو اسے شر کا اور برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ جب حضور نے یہ ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ ایسا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے اور وہ اسے برائی پر ابھارتا رہتا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، پوچھا، حضور پاک علیہ السلام سے یہ دریافت کیا، قالوا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کیا حضور آپ بھی چونکہ انسان ہیں، بنی نوع انسان میں سے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آپ فخر انسانیت ہیں، فخر آدمیت ہیں، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، چونکہ میں بھی انسانوں میں سے ہوں اور میں بھی انسان ہوں، ظاہری شکل اور صورت میں، اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، تو میں انسان ہونے کی حیثیت سے جب انسان ہوں تو جس طرح سے تمام انسانوں پر جو تقاضے ہیں اور جو قاعدہ اور قانون انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمایا ہے، جو قاعدہ اور قانون تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے، تو میرے لیے بھی وہی قاعدہ ہے کہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے۔ لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے، امام الانبیاء اور سید المرسلین ہونے کی حیثیت سے یہ خصوصیت ضرور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سچ ہے اور حقیقت ہے کہ شیطان میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، الا ان اللہ اعاننی علیہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، مجھ پر کرم اور اپنا فضل فرمایا اور اس کے خلاف میری مدد فرمائی۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، فاسلم، جب اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی تو میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ اسلام لے آیا اور وہ شیطان مسلمان ہو گیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اب شیطان یہ باقی نہیں رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور یہ مسلمان ہو گیا، تو جب سے یہ شیطان مسلمان ہوا ہے تو یہ مجھے نیکی اور بھلائی کی جانب ابھارتا ہے اور خیر کی جانب مجھے رغبت دلاتا ہے۔
دوسروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جو شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے وہ اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے، برائی پر اکساتا ہے، گناہ کے کاموں کو اس کے لیے پرکشش بنا کر کے اور اس کے لیے اس میں اٹریکشن رکھ کر کے پیش کرتا ہے، تو بندہ چاروں ناچار اس گناہ کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے، چونکہ وہ جو شیطان اس کے ساتھ ہے وہ اس گناہ کو اس کے لیے بہت ہی اچھا اور پرکشش بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ تو ایک عام بندے میں، ایک عام انسان میں یہ فرق سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اور خصوصی طور پر امام الانبیاء کی شان یہ ہے کہ عام بندے کا حال یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ اسے برائی پر ابھارتا ہے، اور وہ برائی پر جب ابھارتا ہے تو یہ عام انسان اور عام بندہ جو ہوتا ہے اگر وہ اس کی برائی پر لبیک کہتا ہے تو برائی کرتے کرتے اور اس شیطان کی بات مانتے مانتے کبھی کبھی یہ انسان بھی شیطان بن جاتا ہے۔ لیکن نبی کی شان یہ ہے اور امام الانبیاء کا ترہ امتیاز یہ ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ عام لوگوں کو شیطان بہکاتا ہے اور بہکاتے بہکاتے اس انسان کو شیطان بنا ڈالتا ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے پاس اگر وہی شیطان آ جائے تو حضور پاک علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کی برکت سے وہ شیطان بھی شیطان نہیں رہ جاتا بلکہ وہ شیطان مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ہم جس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان سے آپ اگر انسپائر ہوں اور حضور پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے یہ سیکھنا چاہیں ہندوستانی مسلمان، تو وہ مایوس نہ ہوں شیطان کے ان نمائندوں کو دیکھ کر، مسجد کی بے حرمتی کرنے والوں کو دیکھ کر اور انسانی آبادیوں کو جلانے والوں کو دیکھ کر، انسانوں پر پتھر بازی کرنے والوں کو دیکھ کر مایوس اس لیے نہ ہوں کہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اور حضور پاک علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ان کا باپ شیطان مسلمان ہو سکتا ہے، تو یہ تو انسان نما شیطان ہے اور یہ اصلی شیطان نہیں، شیطان کے نمائندے ہیں، شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا ہے۔ تو جب ان کا باپ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر اسلام لا کر کے مسلمان ہو سکتا ہے، تو اگر ہم شیطان کے ان نمائندوں پر کوشش اپنی کریں اور اپنی کوشش کو بتدریج جاری رکھیں بغیر نا امید ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ آج جو شیطان کے نمائندے ہیں وہ کل رحمان کے نمائندے بن جائیں، اور جو آج شیطان ہیں وہ کل انسان بن جائیں، مسلمان بن جائیں۔ اگر ہم اپنی دعوت کو جاری رکھیں، ان پر اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض سے، حضور پاک علیہ السلام کے فیضان نبوت سے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کے اثر سے، جس طرح سے ان کا باپ شیطان مسلمان ہو گیا تھا، تو ہم امتیوں نے اگر اس دعوت اور تبلیغ کے عمل کو جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ کی اسی نصرت، اسی حمایت اور اسی مدد پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور حضور پاک علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت اور حضور پاک علیہ السلام کی مقدس شخصیت کی برکت سے اور ان کی مقدس تعلیمات کی برکت سے، اگر وہ تعلیمات ہم شیطان کے ان نمائندوں پر پیش کرتے رہے تو کوئی بعید نہیں کہ جس طرح سے ان کا باپ شیطان حضور پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر اسلام لا کر کے مسلمان ہو گیا اور شیطان پھر شیطان نہیں رہ گیا بلکہ وہ مسلمان بن گیا، تو یہ جو انسان نما شیطان ہیں اور شیطان کے نمائندے ہیں اور شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا ہے، اگر ہم ان تک حق کا پیغام پہنچائیں اور حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات ان تک پہنچاتے رہیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ شیطان کے نمائندے اور شیطان کے چیلے اور شیطان کے ہاتھوں کے کھلونے اگر ان تک اللہ پاک کا پیغام اور حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات پہنچیں تو ان تعلیمات کے فیض اور اس تعلیمات کی برکت سے یہ شیطان کے نمائندے بھی انسان بن جائیں
اور انسان بننے کے ساتھ ساتھ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم تھام کر کے یہ بھی مسلمان بن جائیں۔